رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یقول فی الدنیا بقول الزاہدین ویعمل فیہا بعمل الراغبین۔ جمعہ کی اس گفتگو میں سب سے پہلے ہم تقوی الہی کی طرف خود کو اور آپ سب کو دعوت دیں گے۔ تقوی جس کو کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک دینداری ہے، تقوی کا مفہوم اور معنی اس سے پہلے پیش کیا گیا کہ جو ایک تفصیلی گفتگو ہے، پوری وضاحت چاہیے، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ تقوی یعنی دینداری۔ یہاں پہ چونکہ دینداری کو لے کے اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ بعض اوقات انسان دینداری کے مقابلے میں اپنے من پسند چیزوں کو انجام دیتا ہے، اس کو دینداری سمجھتا ہے۔ بعض اوقات دینداری کے مقابلے میں اسی دین میں سے کچھ کم یا زیادہ کر کے اپنی من پسند چیزوں کو انجام دیتا ہے، اس کو دینداری سمجھتا ہے۔ بعض اوقات انسان دینداری میں اپنی سہولیت کے حساب سے کچھ چیزوں کا انتخاب کر لیتا ہے، اس کو دینداری سمجھتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی دینداری تقوی الہی نہیں۔ تقوی الہی، اب یہاں پہ اس پس منظر میں اگر یہ بات کہی جائے تو شاید غلط نہیں ہے کہ تقوی الہی صرف ظاہری اعتبار سے دینداری نہیں ہے، بلکہ تقوی الہی صحیح دینداری کا نام ہے۔ صحیح دینداری وہ ہے کہ جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو، نہ اس میں سے کچھ کم کیا جائے، نہ اس میں کچھ مکس کیا جائے، ملایا جائے، نہ اس میں اپنی سہولیت دیکھی جائے، نہ اس میں اپنی آسانی دیکھی جائے، نہ ہی اس میں اپنی پسند ان چیزوں کو ڈھونڈا جائے، اس لیے کہ دینداری شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہ انسان ان چیزوں کو قربان کر دے۔ اگر انسان اپنی پسند کو قربان نہیں کر پایا تو وہ پوری طریقے سے دینداری میں داخل نہیں ہو پایا۔ اگر انسان اپنی سہولیتوں کی فکر کو قربان نہیں کر پایا تو وہ پوری طریقے سے دینداری میں داخل نہیں ہو پایا۔ اگر انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو جس کو دین سمجھتا ہے، اگر ان کو ترک نہیں کر پایا، اپنے رسومات کو، اپنے کلچر کو، تو وہ صحیح طریقے سے دینداری میں شامل نہیں ہو پایا۔ لہٰذا ان سارے دین کے ساتھ جب انسان چلتا ہے تو وہ پھر تقوی الہی میں نہیں ہوتا ہے، پھر اس کا اپنا ایک ظاہری دین ہوتا ہے، اپنا بنایا ہوا دین ہوتا ہے، اپنا من پسند دین ہوتا ہے کہ جس دین کے لیے اللہ بھی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون یا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کی زندگی یا اس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ لہٰذا تقوی الہی یعنی جیسے اللہ چاہتا ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے، اس طریقے سے اس کی شریعت پہ عمل کرنا، یہی دینداری ہے اور یہی چیز انسان کو تقوی الہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ کلمہ کہ جس میں آپ نے 30 اخلاقی پوائنٹس بیان کیے ہیں، اس کے تیسرے مرحلے میں یا تیسرے پوائنٹ پہ آج گفتگو ہونی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ یقول فی الدنیا بقول الزاہدین۔ وہ شروع کی بات ہے کہ دیکھو خبردار ایسے نہ ہو جانا
ایسے افراد میں سے نہ ہونا، اس طریقے سے نہ بن جانا۔ یہ بھی یہاں پہ یہ جملہ بھی اسی پہ ہے، اسی کے ساتھ ہے، اسی پس منظر پہ ہے کہ یقول فی الدنیا بقول الزاہدین، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں زاہدین کی جیسی بات کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ زاہد اسے کہتے ہیں جس کو دنیا سے رغبت نہ ہو، تارک دنیا، ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ تو جب باتیں کرتے ہیں تو کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے زاہد ہوں، زاہدوں والی بات کرتے ہیں، زاہدانہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن امام اس کے برعکس دوسرے رخ کو بیان کر رہے ہیں، وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ، لیکن جب کام کرتے ہیں، ان کا عمل جب ہوتا ہے، جو زندگی گزرتی ہے تو وہ ان لوگوں کی جیسی گزرتی ہے جو دنیا سے رغبت رکھتے ہیں، جو دنیا سے کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اس طرح کے کا امام کہتے ہیں خبردار ایسے مت ہو جانا کہ باتیں تم کرو زاہدوں کی اور عمل کرو ان لوگوں کا کہ جو دنیا پرست ہیں یا دنیا سے رغبت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ بظاہر ان کا چہرہ دینداری کا ہوتا ہے، چونکہ باتیں کرتے ہیں نا دین کی، میں یہ نہیں چاہتا، میں وہ نہیں چاہتا، میں ایسے چاہتا ہوں، میں تو یہ کر دیتا ہوں، اور دین کے نام پہ یہ کیا، وہ کیا، ایسا کیا، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب عام آدمی جو بہت گہرائی سے اور بصیرت کے ساتھ ان لوگوں کو نہیں دیکھتا یا ذرا سا غافل ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دیندار ہے۔ پھر اس کے بعد کام جو ہوتا ہے وہ دنیا داری والا ہوتا ہے۔ خوب اور اس کی وضاحت کریں گے، لیکن پہلے ایک آدھ پوائنٹ یہ بیان کر لیں کہ یہ ہوتا کس بنیاد پہ ہے۔ انسان دنیا میں اس وقت پھنستا ہے کہ جب انسان دنیا کی چکا چوند، جو زرق برق دنیا ہے، جو بہت چمکتی ہوئی دنیا ہے، بظاہر دیکھنے میں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش ہے اس کے اندر، ظاہری اعتبار سے اٹریکشن ہے، واقعی نہیں ہے، ظاہری اٹریکشن ہے، جذبات کو انسان کے کھینچتی ہے، عقل کو نہیں، جذبات کو انسان کے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو جب انسان دنیا کی اس چکا چوند کو دیکھ کے اس میں پھنس جاتا ہے، اس کی طرف کھنچتا جاتا ہے، تو اب انسان زہد سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پہ بیچ میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ انسان تارک دنیا ہو جائے، دنیا کو ترک کر دے، ایسا نہیں۔ دنیا کے لیے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری گفتگو کی ہے اور دنیا کو طلاق دی ہے۔ لہٰذا دنیا کی جو مشکل ہے، جو مسئلہ ہے یا دنیا سے متعلق جو پرابلم ہے، وہ یہ کہ ہم کو دنیا کا اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ دنیا کو، دنیا میں بہت زیادہ ہم گر کے نہ رہ جائیں، پھنس نہ جائیں۔ بس دنیا سے اتنا لے لیں جتنی انسان کی ضرورت ہے، نہ دنیا کو چھوڑ دے اور نہ دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ جتنی انسان کو ضرورت ہے اتنا دنیا میں سے لے لے، باقی چھوڑ دے، دوسروں کے لیے چھوڑ دے، اتنا دنیا کو۔ تو تارک دنیا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن دنیا کی طرف رغبت ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا اپنے چکا چوند سے، اپنی چمک دھمک سے لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر وہاں پہ ہم مولا کی اس بات کو یاد، مولا کیا کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ تو یہ جتنی بھی چمک دھمک ہے دنیا کی چکا چوند ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اوپر کی چمک ہے، اندر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا تو ایک مسئلہ یہ کہ انسان اگر دنیا کی چکا چوند سے بچ جائے تو اپنے زہد کو بچا سکتا ہے، ورنہ پھر اگر یہ چکا چوند کھینچ لے تو انسان اپنے زہد کو رخصت کر دے گا۔ تو ایک طرف سے یہ چیز، دوسری طرف سے پھر جب انسان گفتگو زہد کی کرے تو یہ زہد اور یہ دنیا کی رغبت، ان دونوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے برخلاف ہیں۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ افراد پیدا ہوتے ہیں یا افراد کے اندر وہ صفت پیدا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ریاکاری۔ یعنی اگر یہ تھوڑا سا بھی اچھا کام کرتے ہیں، ذرا سا بھی نیکی کرتے ہیں، تو پھر وہ دکھانا چاہتے ہیں میں نے نماز شب پڑھی، اور میں نے نماز پڑھی، اور میں نے نافلہ پڑھی، اور میں نے فلاں کو اتنی ہیلپ کر دی، اور فلاں کو ہم نے یہ دے دیا، اور فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ خوب یہ ریاکاری۔ کوئی بھی انسان نیک کام کرے کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کہتا دیکھ کسی کو بولنا مت، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ خوب کیا تم مجھ سے کہہ رہے ہو جو تم خود نہیں کر پا رہے،
اس سے کہہ رہے ہو کسی کو نہ بولنا ہو، خود بتا رہے ہو. تو یہاں پہ یہ کسی کو نہ بولنا یا کسی سے نہ بتانا یہ جملہ بے معنی ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. ورنہ اگر واقعی انسان کے اندر مقصد ہوتا تو یہ خود نہیں بیان کرتا. تو یہاں پہ ریاکاری یعنی انسان جو بھی کر رہا ہے وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے یا دکھاوے کے لیے، یا متظاہر بقدس یعنی اس بات کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ بات لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ بہت مقدس ہے، جبکہ وہ مقدس نہیں. اس لیے کہ مقدس کے لیے اخلاص شرط ہے. بغیر اخلاص کے انسان کے اندر تقدس نہیں ہو سکتا. تقدس ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے. اور جہاں انسان جو ہے کسی کام کو دکھانے کے لیے انجام دے دے کہ لوگ دیکھیں گے اور لوگ ایسا کہیں گے اور لوگ یہ کہیں گے اور لوگ وہ کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ اس کے ہاں دکھاوے والی بات آ گئی ہے. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو علی اعلان ہوتی ہیں، سب کے سامنے ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اس سے پرابلم نہیں ہے. انسان کی زندگی کا مقصد نہ ہونا چاہیے دکھاوا. مقصد صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے. لہٰذا دکھاوا نہ ہو. جب دکھاوا ہوگا تو انسان بعض اوقات، خاص کر کے وہ صفت کہ جب انسان یہ لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم بہت مقدس ہیں، جبکہ در واقع وہ مقدس نہیں ہوتا، کیونکہ تقدس کے جو شرائط ہیں وہ اس کے ہاں نہیں پائے جاتے ہیں. تو ظاہر یہ کرتا ہے کہ مقدس ہیں، لیکن اس کی جو اپنی شخصیت ہے، اس کی جو اپنی ذات ہے، وہ تقدس سے خالی ہوتی ہے. لہٰذا پھر یہ انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں، جو لوگوں کو بہکانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، جو دینداری کو دکھانے کے لیے بات ہوتی ہے. ایسے موقع کے لیے مولا کائنات نے منع کیا ہے کہ خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو باتیں تو زاہدوں جیسی کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل راغبین، دنیا پرستوں جیسا ہوتا ہے. یہاں پہ راغبین نہیں، دنیا سے رغبت رکھنے والے. قرآن مجید میں بھی اس مفہوم کو بیان کیا گیا اور بہت سخت الفاظ میں ان چیزوں کی مذمت کی گئی، اور اس کے سخت عذاب کی طرف اللہ نے لوگوں کو متوجہ کیا. سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 دونوں آیتیں ہم ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آیت نمبر 2 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے صاحبان ایمان، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو تم نے نہیں کیا، یا جو تم جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو، کیوں وہ بات کرتے ہو. ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، خوب کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے ہو. اللہ اس سے ناراض. خوب ناراضگی کی بات آگے کی آیت میں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جس پہ عمل نہیں کرتے ہو. اگر تم نے ایسی باتیں کہیں کہ جس پہ تم عمل، بعض اوقات واہ واہی میں لوگ کہہ دیتے ہیں، جو حتیٰ کہ صریحاً کہ جو کام انہوں نے خود نہیں کیا ہوتا، ہم نے ایسا کیا، ہم لوگوں نے ایسا کیا، بہت سی اچھی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں کہ لوگ واہ واہی کریں، لوگ تعریف کریں. ہوتا ہے بعض اوقات، میں نے ایسا کیا، فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ مجھ سے سخت ناراض ہوتے ہیں جب وہ کسی ایسی چیز کی نسبت اپنی طرف دے دیتا ہے کہ جو اس نے کیا ہی نہیں ہوتا ہے. لہذا کیا ہم کر رہے ہیں اس کے حساب سے کہنا ہے، اور کہنے میں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے یہ بہت اہم ہے. ہم کو پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنی دینداری کا مظاہرہ نہ کریں. ہاں عمل سے ہوتا ہے، اور دینداری کسی کی چھپتی نہیں ہے. دینداری تو خوشبو کا نام ہے، خوشبو کو کون چھپا سکتا ہے. انسان کا کردار، انسان کا تقوی، انسان کی شخصیت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، لائق اس کو چھپانے کی. حکمرانوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، نہیں چھپا پائے، تو ہم لوگ کیا چھپا پائیں گے. ہم انسان کے بس کی بات نہیں چھپانے، تو کوئی نہیں چھپا سکتا ہے. لہٰذا ہم کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم دیندار. اور پھر چونکہ دین کا معاملہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے، سارا دین اللہ کے لیے، لہٰذا لوگوں سے کہنے کا فائدہ ہی کیوں کیا. آدمی اس سے کہتا ہے جس کے لیے کیا ہو. لوگوں کے لیے تو کیا ہی نہیں ہم نے دین کا کام. تو وہ کام جو کیا ہے
وہ لوگوں سے نہیں کہنا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے کہ جو دکھانے کے لیے کیا جائے، اور اس کام کو اپنی طرف نسبت نہیں دینی ہے کہ جو ہم نے کیا ہی نہ ہو۔ مولا کائنات اس سے منع کر رہے ہیں۔ حلال مشکلات، امیر المومنین، امام المتقین، یہ ایک ایک لقب پہ ہم غور کریں۔ مومنین کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں، مشکلات کے حل کرنے والے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ خبردار ایسے مت ہو جانا کہ باتیں تم زاہدوں جیسی کرو اور کام ان لوگوں جیسا کرو جن کو دنیا سے رغبت حاصل ہے۔ بعض اوقات انسان، اب وہ دنیا سے جو رغبت ہوتی ہے اس کا الگ الگ معیار ہوتا ہے، اور یہ آدمی کا اپنا ایک فکری معیار ہے کہ وہ کتنے میں اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے یا بک جاتا ہے۔ تو بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان چھوٹی موٹی چیزوں میں 10 20 50 روپے، 100 روپے، 200 500 جیسا جو معیار ہوا اتنے میں تو اس کو بہت دینداری سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جب فگر اس کے حساب سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ انسان کی دینداری نہیں بچتی ہے۔ یہ بہت سخت، پھر انسان وہاں پہ بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ یہ جو بہانے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی کو بیوقوف بنا دے، لیکن اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہمارے بہانوں میں نہیں پھنسنے والا ہے، اس کو ہمارے دلوں کی حالت معلوم ہے، دلوں کی حالت معلوم۔ لہذا دنیا کی رغبت عام طور سے جب بات ہوتی ہے تو مال میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی رغبت یا دنیا سے متعلق جب گفتگو ہو تو اس میں صرف مال ہی ہو، بلکہ مال کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں۔ مثلا اولاد، بعض اوقات اولاد کی وجہ سے انسان کا دین، قرآن مجید نے کہا بھی ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، ظاہر اس کے حالات ہیں، ایسا نہیں کہ مطلقاً فتنہ ہے۔ تو بعض اوقات اولاد کی وجہ سے انسان کا دین اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے انسان بے دین ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے دین کو قربان کر دیتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اولاد کو دین پہ قربان کرے، دین کو اولاد پہ قربان کر دیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اولاد کو ذمہ داریوں پہ قربان کرے، ذمہ داریوں کو اولاد پہ قربان کر دیتا ہے۔ یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان اولاد کی وجہ سے دنیا کی طرف اس کو رغبت حاصل ہو جاتی ہے، اولاد نے یہ چاہ لیا، اولاد ایسا چاہتی ہے، اولاد کو یہ چاہیے، اولاد متعلق وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان شہرت کے لیے، مال سے ہٹ کے، مال کی بات ہے کہ مال کے لیے بعض اوقات دین اس کا چلا جائے، لیکن اس سے ہٹ کے اولاد بعض اوقات شہرت کے لیے دین کو قربان کر دیتا ہے۔ ایسے کرو تو ہم مشہور ہوں گے، یہ ہو تو ہم مشہور ہوں گے، اس طرح سے ہم لائف اسٹائل بنائیں تو مشہور ہوں گے، اس طریقے سے چلیں۔ تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین سے ٹکراؤ پیدا کر دیتی ہیں، لیکن چونکہ انسان کے اوپر ایک نشہ ہوتا ہے شہرت کا، یہ نشہ ہے، سب دنیا داری نشہ ہے، مال ایک نشہ ہے، اولاد کی حد سے زیادہ محبت ایک نشہ ہے، اسی طریقے سے شہرت ایک نشہ ہے، اقتدار ایک نشہ ہے۔ تو اس شہرت کے نشے میں جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر دین کو فراموش کر دیتا ہے، دین کو بھلا دیتا ہے، اور پھر اس وقت اس شہرت کے لیے کام کرتا ہے، یعنی رغبت اس کو ہو جاتی ہے دنیا داری سے، دنیا کے لیے۔ بعض اوقات اسی شہرت کے لیے دین کے کام کو انجام دیتا ہے، یعنی دین کو وسیلہ بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے اپنے شہرت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مقصد دین نہیں ہے، مقصد شہرت ہے، دین صرف استعمال ہو رہا ہے۔ سوچئے کہ اس آدمی کا حشر کیا ہوگا کہ جو دین کو استعمال کرے اپنے شہرت۔ اور اسی طریقے سے وہ افراد کی بعض اوقات جن کے اندر اقتدار کی بھوک ہوتی ہے، عہدے کی بھوک ہوتی ہے، عہدے کے لیے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نشہ ہے۔ جب اس نشے میں انسان چور چور ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ اپنے اقتدار کے لیے دین کو وسیلہ بناتا ہے، دین کو ذریعہ بناتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسا کوئی آدمی ہے کہ جو باتیں تو دینداری کی کر رہا ہے، لیکن مقصد اس کا عہدہ ہو، اولاد ہو، شہرت ہو، مال ہو، دنیا داری ہو، دنیاوی لذتیں ہوں،
تو پھر یہ کون انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جو باتیں زاہدوں کی کرتا ہے لیکن کام ان لوگوں جیسا کرتا ہے جو دنیا سے رغبت رکھتے ہوں، دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہوں۔ امام کہتے ہیں خبردار ایسے مت ہو جانا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ خبردار جن چیزوں کو تم نے انجام نہیں دیا ہے اس کو اپنی طرف نسبت مت دینا، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ خوب ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں کہ جو چیزیں انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں، اور انسان کس طریقے سے دنیا کی طرف چلا جاتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان کیسے اپنے دین کو پائمال کر دیتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک ایک لمحے ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں انجانے میں ہم راستہ تو نہیں بھٹک رہے ہیں، کہیں انجانے میں کوئی ایسی غلطی تو ہم سے نہیں ہوئی جا رہی ہے کہ جس میں ظاہراً دین ہمارے پاس ہو اور در حقیقت ہم دین کو ہاتھ سے کھو دیں، کیونکہ یہ ایک دھوکہ ہے، دوسرے کے لیے ہو تو اس کو دھوکہ ہے، اور خود اگر انسان نہ سمجھ سکے تو اپنے لیے دھوکہ ہے۔ پھر انسان اس میں ایسا گرفتار ہو جاتا ہے کہ نکلنا اس کے لیے تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مولا کے حکم کے مطابق ہم اپنے قول اور فعل، اپنی بات اور اپنے عمل کو بیلنس کریں، یہ دیکھیں کہ کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، اور یہ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ ریاکاری نہ کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، اور وہ نہ کہیں جو ہم نے نہیں کیا ہے، حتیٰ کیا ہوا بھی ریاکاری میں آ جائے گا بعض اوقات۔ اس چیز کو بیلنس کریں تو یقیناً ایک دینداری کو لے کے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ آئیے اس کے بعد اس ہفتے کے مناسبات میں بعض روایات کے اعتبار سے آنے والی 23 ذی القعدہ امام ہشتم امام علی بن موسیٰ رضا علیہم الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے امام کے حالات پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ حالت حاضرہ میں کچھ پوائنٹس ہیں، جلدی سے ہم ان باتوں کو آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے پیش کر دیں۔ یونان میں ایک بہت پرانی مسجد کو لاک کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ یونان کے جو حکمران ہیں، جو وہاں کے اقتدار صاحب میں جو افراد ہیں، انہوں نے بہرحال وہاں پہ ایک فضا ہے کہ دین کی آزادی سے ایک مقابلے کی فضا ہے، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ دین آزاد ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ بالخصوص اسلام کو لے کے جو ایک حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ ایک حساسیت کے حالات، وہ بھی وہاں پہ اثرات بہت واضح ہیں جو دکھتے ہیں، وہ خود حالات پہ ابھی ہم تبصرہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے نتیجے میں ایک مسجد ہے کہ جو وہاں کی بہت پرانی عبادت گاہ ہے، اندلس نام کی مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اور اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ اب جیسا کہ یہ نیوز ہے اس کے حساب سے مسلمانوں کو نماز پڑھنے یا عبادتیں انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہرحال غلط ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یونان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عبادت گاہوں کو اس حد تک آزاد رکھیں کہ اس میں عبادتیں انجام پائیں، کیونکہ عبادتوں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جو کسی کو نقصان پہنچا سکے، سوائے ان افراد کے کہ جو باطل مقاصد کو لے کے آئے ہوں یا غلط آئے ہوں۔ صحیح لوگوں کو عبادتوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں بھی اس طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں، یہ پابندی خود بتا دیتی ہے کہ حکمران میں پرابلمز پائی جاتی ہیں، ورنہ اگر حق پہ ہوں تو صحیح چیز کو رائج کرنے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ جو اس ہفتے کا بہت اہم مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ سعودی عربیہ، یا اس کو حجاز کہہ لیں، عربستان کہہ لیں، کیونکہ وہ غاصب نام بھی جو ہے یہ اس کا غاصب ہے، سعودی عربیہ خاندانی نام رکھا گیا ہے۔ وہاں کے ایک اخبار ہے الشرق الوسط، اس میں آیت اللہ سیستانی مرجع عظیم الشان آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی توہین کی گئی ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سعودی عربیہ سے کہتے ہیں کہ تم ہر کچھ دنوں پہ اس بات کو ثابت کرتے ہو کہ تم آل سعود سے زیادہ آل یہود نظر آتے ہو۔ اگر انسان فراموش بھی کرنا چاہے کہ تمہارا یہودیوں سے یا زائونزم سے، اسرائیل سے
تعلقات جو ہیں اس کو، تو تمہاری حرکتیں ہر کچھ دنوں پہ آ کے اس کو فراموش کرنے نہیں دیتی ہیں۔ البتہ یہ فراموش کرنے کی چیز بھی نہیں ہے کہ تمہارا کس حد تک آل یہود سے یا زائونزم سے تعلق ہے۔ اس مسئلے کو لے کے پوری دنیا میں لوگوں کے اندر بے انتہا غم و غصہ ہے۔ لوگوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ، باوجود اس کے کہ لاک ڈاؤن ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یا جلسات کی شکل میں یا بعض ملکوں میں روڈ پہ آ کے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور بے انتہا غم و غصے کا اظہار کیا، اور کرنے کا حق بھی ہے، کرنے کا حق بھی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ایک ایک واقعہ پورے چیپٹر کو حل کر دیتا ہے، پوری بات حل کر دیتا ہے۔ مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی سے تم کو کیا پرابلم ہے؟ مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے داعش سے لڑنے کے لیے، ISIS سے لڑنے کے لیے فتویٰ دیا تھا۔ ان کے فتوے کی بنیاد پہ عراق کی عوام اور حشد الشعبی سامنے آئے تھے اور آ کے انہوں نے لڑ کے ISIS کو ختم کیا تھا۔ ISIS وہ گروہ ہے جس کو پوری دنیا آتنکوادی گروہ تسلیم کرتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر تم آتنکواد کے خلاف ہو، جو کہ یقیناً نہیں ہو، کیونکہ تمہارا مذہب بھی وہی ہے جو تمہارے ماں باپ کا مذہب ہے، امریکہ اور اسرائیل کا۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم خلاف ہیں، ہوتے نہیں ہیں خلاف۔ اور تم کو بھی آیت اللہ سیستانی سے اسی لیے پرابلم ہے کہ پرابلم تمہارے ماں باپ کو ہے، امریکہ اور اسرائیل کو ہے۔ یہ پرابلم تم کو میراث میں ملی ہے، یہ تمہارے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ تم کو تو محبت سے پیش آنا چاہیے کہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے اس آتنکوادی گروہ کو ختم کیا ہے۔ بعنوان مسلمان تم کو آیت اللہ سیستانی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے ہمارے دوسرے مراجع کی طریقے سے اتحاد کے لیے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ لیکن تمہاری یہ مخالفت اس بات کی دلیل ہے کہ تم مسلمانوں میں اتحاد نہیں دیکھنا چاہتے ہو۔ اور کیسے تم دیکھنا چاہو گے؟ کیونکہ سعودی تو اس خونخوار فکر اور اقتدار کا نام ہے کہ جو یمن میں خونریزی کر رہا ہے، مسلمانوں کا خود قتل عام کر رہا ہے۔ سعودی عرب مسلمانوں میں اتحاد نہیں دیکھنا چاہتا ہے، سعودی عرب مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ غلط پالیسی اور غلط سیاست۔ تم کو کیا پرابلم ہے آغا سیستانی سے؟ کیا مشکل ہے آغا سیستانی سے؟ آغا سیستانی کے وجود سے امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد پائمال ہو رہے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ تمہارے مقاصد بھی وہی ہوں جو امریکہ اور اسرائیل کے ہیں، تو پھر کیوں اپنے کو مسلمان کہہ کے بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ تم بھی بتا دو کہ تمہارا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ کہ تم مسلمان نہ ہونا کوئی اتنا، بہت سی دنیا میں مسلمان نہیں ہے، مسلمان ان سے تھوڑی لڑتا ہے۔ تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تمہاری ایکٹیویٹیز بتا رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، بلکہ تم مسلمانوں کے مخالف ہو، دشمن ہو تم اسلام کے۔ اسلام کو تم آگے نہیں بڑھنے دینا چاہ رہے، لہٰذا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ اگر سعودیہ کو ذرا بھی اپنی فکر ہوگی تو آئندہ اس طرح کی ایسی کوئی جسارت یا گستاخی کی ہمت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز سامنے آئی بعض جگہوں پہ اور بعض ممالک میں، وہ یہ کہ ولایت فقیہ کو لے کے جو مخالفت کی ایک فضا قائم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ ولایت فقیہ خود ایک وہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں اس وقت وہ لوگ کہ جن کے اندر لاجک پائی جاتی ہے، منطق پائی جاتی ہے، جن کے اندر علم پایا جاتا ہے، وہ بہت آسانی سے ولایت فقیہ کے نظریے کا استقبال کرتے ہیں۔ عالم تشیع میں سارے علماء ولایت فقیہ کے نظریے کے لیے متفق ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی مخالفتیں بھی ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی بھی علمی کارنامہ نہیں ہوتا ہے، علمی سرگرمی نہیں ہوتی ہے۔ ولایت فقیہ یعنی امام کی نیابت میں قوم کی یا مسلمانوں کی لیڈرشپ، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال ایک مرجعیت کی مخالفت، پھر ایک یہ ولایت فقیہ کی مخالفت، کیونکہ یہ دونوں ایسی شخصیتیں ہیں، یہ دونوں ایسے عہدے ہیں کہ جو عالم اسلام کو بالخصوص تشیع کو بچائے ہوئے اور دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔
جب ان لوگوں نے چاہا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں تو مرجعیت نے آ کے بچایا، ولایت فقیہ نے بچایا۔ جب داعش کا حملہ ہوا تو مرجعیت نے آ کے بچایا، ولایت فقیہ نے آ کے بچایا۔ اور یہ پوری داستان ہے، پوری فہرست ہے مرجعیت کے قربانیوں کی یا مرجعیت کی ایکٹیویٹیز کی، فعالیت کی، اور اسی طریقے سے نظام ولایت فقیہ کے۔ لہٰذا دشمن جب دیکھ رہا ہے کہ مرجعیت کے ہوتے ہوئے، نظام ولایت فقیہ کے ہوتے ہوئے ہماری ساری سازشیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، تو اب یہ ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی حرکتیں سامنے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن اب بوکھلا گیا ہے، دشمن اب پاگل ہو گیا ہے، اب وہ بہت ہی نیچ اور چھچھوری قسم کی حرکت کر رہا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل بنتی ہے کہ اب دشمن کے ترکش میں کوئی تیر نہیں بچا ہے، اب وہ ہر طرح سے اپنی گھنونی اور چھچھوری حرکتیں کر کے سارے حربوں کو استعمال کر چکا ہے، لیکن نہ آج تک وہ نظام مرجعیت کو کوئی چوٹ یا آنچ پہنچا سکا ہے، اور نہ نظام ولایت فقیہ کو کوئی چوٹ پہنچا سکا ہے، اور انشاءاللہ نہیں پہنچا پائے گا۔ اس لیے کہ آج ٹھیک ہے وہ کچھ دو چار جاہل قسم کے لوگ، جذباتی قسم کے ہیں کہ جو اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ان کی بھی آنکھ کھلے گی تو وہ بھی پلٹ کے دشمن کو برا بھلا کہیں گے اور اس حقیقت کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ آج مسلمانوں میں اتنی بیداری ہے کہ مسلمان الحمدللہ اپنے نفع و نقصان کو محسوس کرنے لگا۔ جیسے جیسے یہ بیداری پیدا ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے مرجعیت اور ولایت فقیہ کا اس نظام میں استحکام پیدا ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے اس میں استحکام پیدا ہوگا، دنیا کی جو باطل طاقتیں ہیں، ظالم طاقتیں ہیں، استکباری اور استعماری طاقتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کمزور ہوتی جائیں گی، اور پھر یہی وہ زمینہ ہوگا کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کو نزدیک کرے گا۔ اسی سلسلے میں ایک چیز اور آئی ہے، وہ بہت جلدی سے ہم عرض کر دیں آپ کی خدمت میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے بہت عظیم شخصیت شہید قاسم سلیمانی اور انہی کے ساتھ ساتھ شہید مہندس، یہ دو افراد جو شہید ہوئے تھے، ابھی اتفاقاً اسی ہفتے یو این کی طرف سے، یہ یو این او کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو امریکہ نے اٹیک کیا تھا، جو امریکہ نے حملہ کیا تھا، اور جس حملے میں ان دونوں مرد میدان اور دونوں عظیم شخصیات کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے، یہ انٹرنیشنل اصول اور قانون کے خلاف ہے، یو این کے رولز کے خلاف ہے، یعنی یہ قانون کی مخالفت ہوئی ہے، خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ خب جو اس بات کی دلیل ہے کہ ٹرمپ اس مسئلے میں بے گناہوں کا قاتل ہے اور مجرم ہے کہ جس کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی وہ بات ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے اس مسئلے میں جن لوگوں کے نام ایران کو ملے تھے اس میں سر فہرست ٹرمپ کا نام تھا، اور ایران نے ٹرمپ کے نام پہ اریسٹ وارنٹ جاری کیا تھا، اور انٹرپول سے یہ خواہش کی تھی، یہ چاہا تھا کہ وہ ٹرمپ کے گرفتاری میں ایران کی ہیلپ کرے، مدد کرے۔ یہ خود ایک بہت خوبصورت قدم تھا کہ جو دنیا کو بتانا چاہتا ہے یہ قدم کہ دنیا میں اگر انسان ظلم کرتا ہے تو ولو وہ کسی ملک کا پریسیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، اس غلط کو غلط کہنے میں انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو عہدہ ہے وہ ظاہری ہے، اور اس کا جرم کرنا یہ اس کی حقیقت ہے۔ غلط انسان اگر بڑے عہدے پہ بھی پہنچ جاتا ہے تب بھی وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے۔ ایران کے امریکہ کے جو بھی انتظامیہ اور جو بھی وہاں کے سیاسی افراد ہیں، یا حتیٰ عوام اس بات کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ ٹرمپ جیسے خونخوار اور ظالم شخص کو اقتدار سے ہٹا دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ شخص جب تک اقتدار پہ رہے گا اس کا مس یوز کرتا رہے گا، جو خود یو ایس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہرحال یہ وہ شخصیات
اور وہ بزرگان تھے کہ جن سے پوری دنیا میں خوف طاری تھا. اس کے بعد یہ چیزیں بہت واضح رہی ہیں. ابھی بھی فیس بک پہ اگر آپ آقا قاسم سلیمانی سے متعلق کوئی بھی تصویر یا پوسٹ ڈالیں تو فیس بک فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن کرتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح کے اکاؤنٹس یا پیج کو جو ہے وہ بلاک کر دیتا ہے، یا کچھ دنوں کے لیے بلاک کر دیتا ہے، یا ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیتا ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کے اندر کتنا خوف اور کتنا ڈر پایا جا رہا ہے. بہت جلدی سے ایک آدھ دو گفتگو خود اپنے ملک سے متعلق، حالانکہ اس وقت ہندوستان میں بہت زیادہ پوائنٹس ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن آخر میں اتنا وقت نہیں بچتا ہے کہ ان ساری باتوں پہ گفتگو کی جائے. بہت اہم ہے. جلدی سے ایک آدھ دو پوائنٹ پہ. ایک تو ابھی کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا ہے جس میں ہمارے 8 پولیس والوں کو بے گناہ اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. نہایت افسوسناک چیز ہے. بہرحال ان جوانوں نے اپنی قربانی دی ہے. ہم ان کے فیملی کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس پوری حرکت پہ ہم جنہوں نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے، جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ گرفتار بھی ہو گئے، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ ان چیزوں کی بنیاد پہ آ کے ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. خود اسی شخص کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیے تو شروع میں وہ اتنا بڑا غنڈہ یا کرمنل نہیں تھا. کس چیز نے اس کو اتنا بڑا کرمنل بنایا؟ کیا وجہ تھی کہ اس کے اوپر 60 کیس چل رہے تھے، اور پھر بھی بڑے بڑے پولیٹیشین کے ساتھ تھا. وہ سب فوٹو دکھ رہی ہیں. کتنے کیس، بعض اوقات بعض ایسی حرکتیں کہ جس میں پولیس والے گواہ تھے اور گواہی نہیں دی. تو بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ تو غلطی ہے ہماری کہ جو ایسے افراد اپنے کو بڑا بنا لیتے ہیں. بالخصوص اگر دیکھا جائے تو ہمارے پولیٹیشین کا سپورٹ اور پولیس کی غلطی. دیکھیں یہ لوگ کسی کے اپنے نہیں ہوتے ہیں. بالآخر آج اس نے پولیس کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا. یہ دو چیزیں مل کے کسی کو بھی، کسی چھوٹے موٹے کرمنل کو بڑا بنا دیتی ہیں. شروع میں پولیٹیشینز نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے ظاہراً جیسا کہ کہا جا رہا ہے نیوز وغیرہ میں یوز کیا، استعمال کیا. آہستہ آہستہ اس کو شے ملی، بڑا ہوتا گیا، اور اس کی اتنی بڑی ہمت پڑ گئی کہ ایسا کارنامہ کر دیا کہ جو ہمارے ملک کے لیے ایک کوشچن مارک بن گیا ہے. البتہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. ابھی کچھ ایسی فضا چل رہی ہے، یعنی صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، فضا ایک ایسی چل رہی ہے کہ اتر پردیش میں اس طرح کے اس سے ملتے جلتے یا اس ٹائپ کے دوسرے کرمنل واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. آج یہاں قتل ہو گیا، آج وہاں قتل ہو گیا، وہاں گولی چل گئی، یہاں یہ ہو گیا، وہاں ہو گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری سینٹرل حکومت کی طریقے سے وہاں کی بھی حکومت نہایت نااہل و ناکارہ ہے. خالی بڑی بڑی باتیں کر لینے سے کچھ تھوڑی ہو جاتا ہے. باتیں بھی وہاں بھی کی گئی تھی. ایسا ظاہراً کہا گیا تھا کہ اپرادھی اتر پردیش یا تو چھوڑ دیں گے یا اپرادھ چھوڑ دیں گے. ابھی تو اتر پردیش میں ہی اپرادھ بڑھ رہے ہیں. تب اس کو کیا کہا جائے گا؟ یا آپ کے حساب سے اپرادھ نہ کرنا اپرادھ ہے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ خالی اونچی اونچی باتیں کرنا، اس کا مطلب کہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کام ہوتا کیسے، بغیر سوچے کچھ بھی بول دیتے ہیں. ہندوستان کو لے کے ایک مسئلہ اس سے پہلے صرف اشارہ کیا تھا، آج بھی تھوڑا سا وقت بہت کم ہے اس لیے تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر لیں. وہ یہ کہ ہمارے پڑوسی ملک نیپال سے متعلق ہے. نیپال نے اپنے نقشے میں تبدیلی کی، اور یقیناً وہاں کی پارلیمنٹ میں ظاہراً یہ بات طے ہوئی، اور طے ہونے کے بعد اس نے اپنا جو نیا نقشہ نکالا اس میں 3 بالخصوص ایسے علاقے کی جو ابھی ہندوستان کے تحت اثر ہیں یا حکومت میں ہیں، اس کو اس نے اپنے نقشے میں نیپال کا حصہ دکھایا ہے، اپنے ملک کا حصہ دکھایا ہے. یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہمارے ملک کی سرزمین کی طرف غلط نگاہ دیکھنے والا صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ ہندوستان اور نیپال کے تعلقات کو دیکھیں تو نیپال ہمیشہ بہت امید کی نظر سے ہندوستان کو دیکھتا ہے.
نیپال کی پولیٹکس اور سیاست ہندوستان کی پولیٹکس کے تاثیر میں رہی ہے. بہت سے مسائل نیپال کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہندوستان میں یا ہندوستان سے حل ہوتے ہیں. ہندوستان کافی حد تک سپورٹ کرتا ہے، بہت سی چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے. لیکن آج یہ وقت آ گیا کہ نیپال کا پرائم منسٹر یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں کی سرکار گر جائے. آج یہ وقت آ گیا کہ نیپال ہندوستان کی سرزمین کو اپنے نقشے میں شامل کر. اور دوسری حکومتیں اور سرکاریں چھوڑیے، نیپال کے معاملات کو لے کے 2015 سال جو ہے 2015 بہت اہم سال تھا، جس میں بہت زیادہ معاملات تھے، بہت سی چیزیں تھیں. حتیٰ اسی 2015 میں ارتھکویک آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، کہ جس موقع پہ ہمارے پرائم منسٹر اس وقت کے جو ابھی بھی ہیں نریندر مودی نے فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن کیا تھا اور فوری طور پہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکا اس پہ ہیلپ مدد بھیجی. اور حتیٰ کہ بعض نیوز میں جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے کہ $1 بلین کی ہیلپ بھیجی، مدد بھیجی تھی. اتنا ہمارا اس کے تعلقات رہے ہیں ہمارے ملک کے اور نیپال کے. اور آج وہی نیپال ہندوستان کے اوپر بھیڑیے کی نگاہ جمائے ہوئے، اور ہمارے حکمران کی طرف سے اس کے جواب میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کیا ہے، جو بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے اور بہت ہی اطمینان بخش نہیں دکھ رہی ہیں. حتیٰ اب وہ ایک الگ موضوع ہے چونکہ وہ ہمارے سے متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں مل کے ایک اہم وہ رول ادا کرتے ہیں. وہ یہ کہ خود امریکہ بھی وہاں پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ جو امریکہ کا اپنا مزاج ہے کہ مختلف ممالک میں پیر جماتا ہے، وہاں پہ جا کے گھسنے کی کوشش کرتا. حتیٰ جیسا کہ ایک زمانے میں عراق میں وہ جوانوں کو جمع کرتا تھا US اور اپنی ایمبیسی میں ٹریننگ پہ لے آتا تھا. اس طریقے سے سننے میں آیا ہے کہ بعض ایکٹیویٹیز نیپال میں بھی کر رہا ہے. کہ اگر یہ صحیح نیت سے نہیں ہے، کہ یقیناً صحیح نیت سے نہیں ہے، تو ہمارے پڑوسی ملک میں اس پیمانے پہ اگر ایکٹیویٹیز US کی ہو رہی ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ خود ہمارے ملک کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں آنے والے وقت میں. اس کے لیے ہندوستان کیا کر رہا ہے، کیا اس کے پاس پروگرامنگ ہے. لیکن جو بھی حالات سامنے آ رہے ہیں، ہمارے ملک کی حکومت کسی بھی معاملے کو ہینڈل کرنے میں ناکام اور بے بس نظر آ رہی ہے. اور نہ یہ کہ وہ ملک کو چلا نہیں پا رہی ہے اور ملک کو بچا نہیں پا رہی ہے، بلکہ یہ موجودہ حکومت دن بدن ملک کے حالات کو خراب کرتی جا رہی ہے، چاہے وہ جس فیلڈ میں ہو، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو. ابھی جب نیپال جیسا ملک ہم کو غلط نگاہ سے دیکھنے لگے تو سوچئے کہاں ہندوستان کا وہ معیار کہ ہندوستان امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا، اور کہاں آج یہ وقت آ گیا کہ نیپال ہمارے اوپر نگاہیں جمائے ہوئے. اگر اسی کا نام ترقی اور وکاس ہے تو ہمیں نہ ایسی ترقی چاہیے، نہ ایسا وکاس چاہیے. ایسی کوئی ترقی نہیں چاہیے کہ جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے. ایسا کوئی وکاس نہیں چاہیے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے. لہذا پھر ہم گزارش کریں گے، اور بالخصوص اپنے پریسیڈنٹ سے، کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ حکومت جو ملک کو نہیں چلا پا رہی ہے بلکہ خراب کر رہی ہے، فوری طور پہ کچھ ایسا راہ حل اور ایسا کوئی طریقہ کار ڈھونڈا جائے کہ اس حکومت کو برطرف کر کے ایسے افراد کو حکومت میں لایا جائے کہ جو ملک کو ان بحرانی حالات سے بچا کے نکال سکے، تاکہ ہمارا ملک محفوظ ہو جائے. ورنہ ہر دن ملک خرابی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. ہر دن ملک مختلف اعتبار سے نقائص یا گڈھے میں جاتا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی کہ فوری طور پہ اس کو بچایا جائے، تاکہ جتنا نقصان ہو چکا ہے اس کی بھرپائی کی جائے اور مزید نقصان سے بچا لیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.